محمد نصلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقینا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ کا سب سے پہلے آج ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سبھی بہنیں آج اللہ کے اس کلام پاک کو سیکھنے کے لیے اس کلاس میں موجود ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، صحت اور عافیت دے، اور ایک کلاس ہماری اسموتھلی کنڈکٹ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جو ٹاپک جو سورہ ہم نے لیے ہیں سورہ النساء، تو سورہ النساء جو مدینے میں نازل ہے، جس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے، مدینے میں نازل ہوا تو مدنی سورہ کہا جاتا ہے، یہ ہماری بہنوں کو پتا ہوگا اچھی طرح سے۔ تقریباً 24 رکوع ہیں اس کے اور 176 آیت ہیں اس کے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا آج سے آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز اس سورے کا ہو چکا ہے، 4 رکوع ہم نے کر رمضان کے پہلے ہم نے اس کو تقریباً 4 رکوع کیے تھے، اور اس کے بعد سے ہماری چھٹیاں چل رہی تھیں، تو الحمدللہ کل سے ہماری شروع ہو چکی ہیں۔ تو سورہ نساء 4 رکوع تک میں انشاءاللہ جو ہمارا روٹین ہے، جس طرح سے میں پڑھاتی ہوں، ایک رکوع، ایک ویک میں، ایک ہفتے میں ایک رکوع جو میں پڑھاتی ہوں، پہلے تلاوت کرتے ہیں ہم، دوسرے روز ہم اس کے ورڈ میننگز کرتے ہیں، اور پھر تیسرے روز اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ہفتہ لیتے ہیں ہم، ایک رکوع کو مکمل کرتے ہیں۔ تو ان آل ٹوٹلٹی ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس قرآن کو سنتے چلے گئے، تو پھر سن کے سن نہیں ہو جانا ہمیں۔ تو ہماری استادنی جو ہے، استاذہ جو ہیں، وہ کہتی تھی کہ ہم جب قرآن کی کلاسز کو نشست کو جاتے ہیں تو خالی تفسیر جب سنتے ہیں تو سن کے کیا ہے، ہمارے دماغ سن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا جیسے ہماری بہنیں جب بیٹھتی ہیں تو خالی سنیں گی تو سو جائیں گی، اس لیے تھوڑا پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم تلاوت سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ، ایک رکوع کی ٹوٹل تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ، اس کے بعد دوسرے روز ورڈ میننگز 1 بائی 1 ورڈ میننگز کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد تیسرے روز پھر ہم تفسیر، یعنی اس آیت کے اندر ایگزیکٹلی کیا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی میں کیا کروں گی، کیونکہ بہت ساری بہنیں نئی جڑی ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ 4 رکوع جو ہیں ہمارے جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ان کی صرف تفسیر بیان کروں گی، کہ یہاں پر ایگزیکٹلی ایک آیت کے اندر کیا ہے، کیا کہا گیا ہے۔ تو کیا ہوگا پھر جب 5th رکوع پر جائیں گے تو کنٹینیوٹی ہوگی، پھر یعنی ایسے نہیں لگے گا کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، تو کنٹینیوٹی رہے گی پھر انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا تھوڑا آیتوں کو پڑھ کر میں ان کی تفسیر کو بھی تھوڑا بتاتے جاؤں گی۔ تو ادروائز ڈیٹیل تھنگس ہمارے آلریڈی 4 رکوع میرے یوٹیوب میں اس کو اپلوڈ بھی کرتی ہوں، تو آلریڈی میرے ریکارڈڈ ہیں آلریڈی
اور جو کوئی بھی بہن اس کو چاہتی ہوں گی، سننا چاہتی ہوں گی، تو انشاءاللہ میں ان کو دے سکتی ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سورہ کا نزول ان شارٹ میں، ڈیٹیل نہیں کروں گی، ہو چکا ہے ہمارا۔ تو ان شارٹ میں یہ سورہ دیکھیں، 4th چیپٹر ہے یہ سورہ۔ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کرا 1st چیپٹر، 2nd البقرہ، سورہ بقرہ 2nd چیپٹر، اور 3rd چیپٹر آل عمران کیا ہم نے۔ تو یہ 3rd چیپٹر آتے آتے تک ہمارے 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی جنگ 2ری ہجری میں جنگ بدر، جو ہم کامیاب ہوئے تھے، ہمارے ایمان والے کامیاب ہوتے اس جنگ میں۔ اور آپ کو یہ جنگ کے بارے میں سب کو پتا ہوگا، 313 ایمان والوں کی جنگ، 700 کفار مکہ کے ساتھ ہماری جنگ، اور یہ ہم جنگ جیت چکے تھے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں ہمیں کامیابی ملی تھی۔ پھر 3ری ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ تو 3ری جو جنگ ہوئی تھی اس کے بھی ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کری آلریڈی۔ تو ان شارٹ کہ یہ جنگ جیتی ہوئی جنگ ہم نے ہاری تھی، یعنی ان شارٹ بتا دوں کہ یہ جنگ ہم نے جیتی تھی، ہمارے ایمان والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹیکٹک کے ساتھ یہ جنگ، یعنی یہاں پر بھی ہمارے کیا ہیں، ریشیو بہت کم تھا، تعداد بہت کم تھی، پھر بھی دیکھیں ایمان والوں کی، ہماری جب بھی جنگ ہوئی ہے ہماری تعداد بہت کم، ہمارا ریشیو بہت کم رہا ہے، لیکن دیکھیں ہمارا جو توکل اللہ پر، ہمارا ایمان، مضبوط ایمان، یہ جوش ہمارے ایمان والوں کا جو تھا، یہ تمام چیزیں رہیں جس سے ہمیں کامیابی ملی۔ لیکن یہاں پر جنگ احد میں کیا ہوا، جیتی ہوئی بازی ہم ہار گئے۔ وہ اس طرح سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک پہاڑی، ایک ٹیلے پر رکھا تھا، جو تیر باز تھے، تیر چلانے والے جس کو کہتے ہیں، یہ تھے۔ تو ان کو رکھا تھا ایک پہاڑی پر، ایک ٹیلے پر، جنگ احد، یعنی احد پہاڑ جو ہے وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی۔ تو ان سے کہا گیا تھا، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے جو کچھ ہو جائے، یعنی یہ جو باقی ایمان والے جو نیچے تھے، ٹیلے کے نیچے جنگ کے لیے تیار تھے، تو ان سے کہا گیا، ٹیلوں پر جو کھڑے تھے تیر باز، ان کو کہا گیا کہ ہمارا جو کچھ ہو جائے لیکن آپ لوگ ٹیلے سے نیچے نہیں آئیں گے، چاہے ہماری پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لے، لیکن آپ لوگ کیا یہ ٹیلا نہیں چھوڑیں گے۔
उनको एक सिक्योरिटी के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरबाज को वहां पर रखा था। लेकिन क्या हुआ कि जब जंग शुरुआत में जीते तो हमारे जो कुफ्फार मक्का थे वो भाग निकले। वहां से भाग निकले तो क्या हुआ, यहाँ पर जो थे मैदान में, वो जो माल गनीमत छोड़कर भागे थे कुफ्फार मक्का, उस माल को जमाने में लग गए। तो टीले वाले जो थे, तीरबाज थे, वो कहाँ छोड़ते। उन्होंने देखा कि ये लोग माले गनीमत जमा रहे हैं, तो इन्होंने भी सोचा कि अब हम तो जंग जीत चुके हैं, तो हम भी नीचे चलते हैं, हम भी माले गनीमत जमाते हैं। इस तरह से इनको, जो उनके लीडर थे, जो उनके, कितना उनको समझाया कि नहीं, बोल के नहीं जाना, ये जगह नहीं छोड़नी है, लेकिन वो सब चले गए नीचे और माले गनीमत जमाने ले गए। यहाँ से जो अबू सुफियान और फिर ये खालिद बिन वलीद, ये तमाम कुफार मक्का के तरफ से आए थे, ये तमाम जब यहाँ से भागे तो इन्होंने वो दुर्रा, जो तीरबाज नीचे उतरे थे, वो दुर्रा खाली पाया। वो दुर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यानी उस जंगे ओहद का जो मैदान था, वहां वापस से पहुंचने के लिए वो जगह ऐसी थी कि अगर वहां खाली रहती है जगह तो वो वापस आ सकते थे। लेकिन ये तीरबाज जब नीचे आए, वो जगह खाली हुई, वो दुर्रा खाली हो गया। तो खालिद बिन वलीद, जो हम सभी जानते हैं, सैफुल्लाह जिसको लकब दिया गया, ये इतने शार्प थे कि इन्होंने दुर्रे को खाली पाया। उन्होंने ओहद पहाड़ी के अतराफ से उस दुर्रे के तरफ से वापस आए, जाते हुए उन्होंने वापस आए, और यहां से वापस आकर उन्होंने ईमान वालों पर हमला कर दिया, मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो ये अचानक इस तरह से हमला था कि सारे अपने हथियार नीचे डाल बैठे थे। साहबा कराम और जितने थे वहां पर, हथियार उनके पास नहीं थे। तो वो क्या हुआ, अचानक हमले से सारे तितर बितर हो गए, और ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि हमारे 70 साहबा कराम शहीद हो गए। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें, हमारे ईमान वालों को एक सबक दिया, इबरतनाक सबक दिया, कि अपने नबी, अपने रसूल की बात नहीं मानकर जो उन्होंने नाफरमानी की थी, उसकी सजा के पेश पेश हमें क्या है, ये हार नसीब हुई। और 70 साहबा जो बड़े बड़े थे हमारे, शहीद हो गए। तो यहाँ पर देखें, ये जंग जीती हुई जंग हमने हारी, सिर्फ नाफरमानी की वजह से। तो इससे उसके बाद देखे क्या हुआ, 70 शहीद हुए। तो उसके बाद देखे, ये यहाँ पर जो अभी सूरह निसा जो नाजिल हुआ, इस जंग के बाद, उसके बाद तो अल्लाह ताला की मदद आई, जो कुछ हुआ, और बाद में वो लोग जीतते जीतते भाग गए। कुफारे मक्का जो थे, जीतते हुए भी पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ने क्या खौफ डाला उनके अंदर, ये अल्लाह की मदद ही समझो, कि वो लोग मैदान छोड़कर वापस भाग गए, कुफारे मक्का जो आए थे तमाम। तो इस तरह से क्या है, साहबा कराम फिर संभल भी गए थे, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था, जो नुकसान हमें पहुंचना था, पहुंच चुका था। और उसके बाद हो गई जंग, खत्म हो गई, और सब आ गए वापस, मदीना वापस आ गए। तो देखिए, इसके बाद जो हमारे मदीना में एक छोटी सी रियासत कायम हुई थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम, तमाम मुहाजिर जो मक्का से आए थे हिजरत करके, मुहाजिर जो आए थे, उनकी तमाम वहां पर एक छोटी सी रियासत कायम हो चुकी थी। इस्लामी रियासत ऑलरेडी मदीने में कायम हो चुकी थी। और कायम होते होते 2 जंगें हो गई, एक बदर और एक ओहद की जंग। और फिर ये ओहद की जंग से जो नुकसानात हुए, उसके पेश पेश जो रियासत थी, इस्लामिक रियासत थी, वहां पर बहुत सारे खदशात पेश आए, बहुत सारी चीजें, जैसे कि देखिए, जो जो शहीद हुए थे,
ان کے خاندانوں میں بہت سارے بہت سارے چیزیں ہوئیں، اور ان چیزوں کی بدولت ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ کچھ ہدایتیں نازل فرمانی تھی۔ تو یہ دیکھیے، ایک معاشرہ ابھی ابھی قائم ہوا ہے، اسلامک معاشرہ ابھی ابھی قائم ہوا تھا، تو یہاں پر کوئی اسلامک رولس اینڈ ریگولیشنز ابھی لاگو نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ 2 جنگوں کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ پھر دیکھیں تیسری جو سورت اللہ نے نازل کیا، سورہ نساء یعنی عورت کے اوپر ہے، یہ سورہ نساء، عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر، اس سورے کو نازل کرنے کے بعد، اس سورے کے اندر جو ہمارے اسلامک معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، فاؤنڈیشن کو کیا کیا چیزیں ان کی ضرورت تھی، کون کون سے احکاموں کی ضرورت تھی، یہ تمام تر احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں نازل کرے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ سورہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیے، اسپیشلی ہم عورتیں کیا ہیں، دیکھیں یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں۔ ہم عورتوں کو بھی ہر چیز جاننی چاہیے، ہماری شریعتیں جاننی چاہیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب اس سورہ کو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، بہت سارے راز کھل جائیں گے، ہماری زندگی جو دینی طریقے سے جو ہماری زندگی جینی ہے ہمیں، وہ تمام یہاں پر شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان تمام سورے کے اندر۔ تو یہ دیکھیں تقریباً 3 ہجری، کیونکہ 3 ہجری جنگ احد ختم ہوئی، تو 3 ہجری کے آخر میں سمجھو، پھر 4 اور 5 ہجری تک یہ سورے میں تمام احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ جو کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہماری یہ 3 ہجری تک، 2 سے اینڈنگ، پھر 3، پھر 4، اس میں کچھ انسیڈنٹس ہیں یہ 5 ہجری تک۔ تو یہ تمام کیا اللہ تعالیٰ نے احکام ہمارے لیے نازل فرمائے۔ تو وہ زمانے میں ہماری ریاست جو بنی تھی مدینے کے اندر، اس کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یہ ہمیں اب اپنے اوپر لینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہمارا جو خاندان، ہمارا جو معاشرہ، ہمارے جو قبیلے، ہماری جو بستیاں، ہماری جو سٹیز، کنٹریز، نیشنز، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، سب کے لیے اس میں احکام جاری کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم ایک ایک جب آیت پڑھیں گے اس میں، تو ہم سمجھیں گے اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت 1 بائی 1 آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے، یعنی ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ یہاں پر شروعات کر رہا ہے ڈرنے کی بات، کہ کس کو ڈرنے کی بات؟ دنیا والوں کو نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، اور ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ ایک نفس، ایک جان، ہم سبھی جانتے ہیں وہ ایک جان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ نے انسان بنایا، ایک جان بنائی، وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ہماری پیدائش، ہماری حقیقت بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے، سمجھو کہ ہماری اوقات بتا رہا ہے سب سے پہلے، کیونکہ ہم انسان دیکھیں اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہی ہوا ہے، ہم سبھی اپنے اوقاتیں بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ اے لوگو، جو تم ڈرو اس رب سے، یعنی اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور کیسے پیدا کیا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی سے
اس کا جوڑا بنایا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, زوج یعنی جوڑا, اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے. یعنی کون جوڑا؟ کون؟ حضرت حوا علیہ السلام. یہ ہمیں پتا ہے. ہاں, آدم, سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, پھر ان سے اسی جان سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی. تو یہ پیدا سیکنڈ, اور اس کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ پھر ان کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوئی, وہ بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ہم نے پھیلائے کیا؟ ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوئی, ان سے ہم نے کیا؟ مرد اور عورت پھیلائے. ایسے نہیں کہ مرد ہی پیدا ہوئے, ایسے نہیں کہ عورت ہی پیدا ہوئی. تو یہاں پر اللہ کلیئر بتا رہا ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پیدا فرمایا اور زمین میں پھیلا دیا. یہ زمین میں جتنی ہماری نسلیں, جتنی قومیں نظر آ رہی ہیں, یہ کس سے ہیں؟ آدم اور حوا علیہ السلام سے, ان دونوں سے ہیں. تو یہ ہماری اوقات, یہ ہماری پیدائش اللہ ہمیں یاد کرا رہا ہے. تو یہ پیدا کس نے کیا؟ اس رب نے پیدا کیا, یعنی ہمارے رب نے, جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یہاں پر, ان سے بہت سے مرد اور عورت ہم نے پھیلا دیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا اپنے کو ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے, یعنی اپنی ربوبیت یہاں پر بتا رہا ہے ہم انسانوں کو. یعنی ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے اور ہم کس سے ڈرتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں جس سے ڈرنا چاہیے ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر تم مجھ سے ڈرو, کیونکہ میں تمہارا رب ہوں, میں نے تمہاری تخلیق کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایک بات ہے. دوسری, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اگر ڈرتے نہیں ہیں تو یہ احکام جو نازل فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس پر ہم کبھی بھی چلیں گے نہیں. ان احکاموں کی اطاعت ہم کریں گے نہیں. کیوں؟ سب سے پہلے لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے رب کو ڈریں, اپنے رب سے ڈریں, تب جا کر یہ جو احکام ہیں ہم اس کے پر کیا ہے چلیں گے, اس کو فالو کریں گے, اس کو فالو کرنے والے بن جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈرو. تو یہ بات ہمیں غور کرنی چاہیے. پھر کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اللہ سے. دیکھیں واپس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وَاتَّقُوا, یہ تقوی سے ہے, ڈرنے سے ہے. ڈرو اس اللہ سے جس نے کیا ہے تمہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے اور رشتوں کے کاٹنے سے. ابھی یہاں پر دیکھیں دوسری چیز, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسلوں کو پھیلایا زمین میں, تو نیچرلی خاندان بنے, خاندان کا ظہور ہوا, یعنی خاندانی رشتے بنے, پھر کرتے کرتے قبیلے بنے, قومیں بڑھتی گئیں زمین میں, پھر سٹیز, پھر نیشنز. تو اس طرح سے دیکھیں ہمارے سیولائزیشنز بڑھتے گئے. تو یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے, کس طرح سے اولادیں, پھر خاندان, خاندان سے باہر پھر قبیلے, قبیلے سے پھر اس طرح سے کرتے کرتے نیشنز ٹو نیشنز, اس طرح سے ہمیں پھیل گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, ابھی یہاں خاندان کی بات ہو رہی ہے, رشتوں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. تو یعنی کیا ہے؟ انسان کی پیدائش ہمیں پتا چلی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا, یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیں, یعنی جب تک اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو.
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاندانی نظام اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ابھی خاندان پہلے، بعد میں باہر نا. پہلے گھر، گھر کے باہر بعد میں. تو گھر کے اندر کیا ہے؟ ماں باپ، بچے، پھر دادا دادی، پھر نانا نانی، پھر نانی کی طرف سے ماموں ممانی، پھر ادھر چاچا چاچی، پھر ان کے بچے. تو یہ کزنس، نیفیوز، اس طرح سے ہمارا خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہاں خاندان کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ یہ خاندان کو منظم بنانے کے لیے اس کے طور طریقے اللہ نے ہمیں بتانا ضروری لازمی ہوا کہ کس طرح سے ہم رشتہ داریاں نبھائیں، کس طرح ہم اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط کریں. تو ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت تھی. اس کے اپنے آپ سب کو پتا چلتا کہ پہلے تو جاہلیت کا زمانہ تھا، کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں تھی. تو اسلام آنے کے پہلے کیا زمانہ تھا؟ اگر کوئی ہمارے ہسٹری پڑھے ہیں تو سبھی جانتے ہوں گے کیا زمانہ تھا. کوئی رشتہ داری نہیں تھی. کیا ماں باپ، کیا بھائی بہن، کوئی کسی سے بھی رشتہ کیسا رکھنا، کچھ قانون نہیں، کوئی رولز ریگولیشنز نہیں. لیکن دین جب ہمارا آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ خاندان کی وجود اور خاندان کو منظم رکھنے کے لیے، ایک رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر کچھ کنڈیشنز بتا رہا ہے، کچھ رولز بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہے، ایک دوسرے کا رشتوں کا لحاظ کیسے کریں، رشتے کیسے بنائے رکھیں، کیسے مضبوط رکھیں. تو یہاں پر ارحام دیکھیں، اللہ نے کہا رشتے کہاں سے بنتے ہیں؟ رحم سے بنتے ہیں ہمارے. دیکھیں ماں کے پیٹ سے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، پھر اولاد کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کی بیوی آتی ہے، پھر بچے. دیکھیں کس طرح سے رحم سے پھر دادا دادی، یہاں کے پہلے والے دادا دادی بن گئے، پھر شادی ہوتے تو دیکھیں میری بہنیں، یہاں پر نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو آپ لوگ کلاسز میں بنے رہیں، کیونکہ بارش شروع ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتے رہے گا بیچ میں. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یہ کلاس اچھی طرح سے چلتی رہے. تو یہاں پر دیکھیں نیکسٹ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جو جس کا واسطہ دے کر پھر ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے حق مانگتے ہیں. تو ابھی ایک دوسرے رشتے کا حق یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. یہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے. ہر رشتے کا ایک حق ہے. ہمارے جو خاندان ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہر فرد کا ایک دوسرے سے کیا ہے؟ حق ہے. چاہے وہ ابھی یہاں پر دیکھیں، ہم آگے چل کر پتا چلے گا وہ حق کیا کیا ہے. یہ تمام حق اللہ نے یہاں پر ان ڈیٹیل بتایا ہوا ہے. وہ حق کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ جنگ ہوئی اور 70 شہید ہوئے ہمارے، تو اس وجہ سے دیکھیں یہ ہمارے اسلامک معاشرے میں کیا ہے، جو گئے تھے، جو شہید ہوئے تھے، ان کے مال، ان کی وراثت، وہ سب سے پہلا یہاں پر معاملہ پیش آیا. یعنی اب ان کے گھر میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں، ان کے وراثت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ان کے جو باپ نے جو بھی شہید ہوئے ہیں، یا بھائی نے، کسی کے باپ شہید ہوئے تھے، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، یعنی کوئی نہ کوئی گھر میں سے شہید ہوا تھا. تو اب ان شہداء کے جو وراثت ہے، وہ سب سے پہلے معاملہ اللہ نے یہاں پر قرآن میں لے کر آیا کہ یہ مال پر کس کا حق ہونا چاہیے. یہ جو شہداء چھوڑ کر مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے مال کا بٹوارا کیسے ہو فیملیز کے اندر، کس کے حصے میں کیا کیا آئے. تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کا معاملہ لے کر آئے ہیں یہاں پر. کیوں؟ دیکھیں
وآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال. اب ظاہر ہے جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولاد ہے. اب جو شہید ان کی اولاد یتیم، یعنی جو شہید ہوئے ان کی اولاد جو ہے وہ یتیم کہلائے گی. جس کا باپ نہیں وہ یتیم ہے. تو اب یتیموں کے بارے میں یہاں پر کہ ان کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہاں پر آرڈر پاس کر رہا ہے کیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یعنی ان کا مال ابھی باپ تو چلا گیا، اب بچے چھوٹے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کا مال تم بدل کر مت کھاؤ. تم ان کا اپنا ناپاک مال جو ہے ان کے مال میں بدل کر مت کھاؤ. یعنی یہ مال جو ان بچوں کا ہے، یہ یتیموں کا ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس زمانے میں تو جہالت جہاں پر تھی وہ کیا کرتے تھے، یعنی جب دین نہیں آیا تھا ہمارا، اس کے پہلے کی بات، ہمارے اس معاشرے میں کیا حال تھے. جیسا کوئی انتقال کر گیا اور وہ پراپرٹی مال جو بھی چھوڑ گیا وراثت، وہ سبھی جو دوسرے بھائی تھے وہ کھا جاتے تھے. کیوں؟ ان کے بچے چھوٹے ہیں، کون پوچھنے والا ہے. ان کا مال اپنے مالوں میں ملا کر کھا جاتے تھے. تو وہ ایسے برائی، اور یہ یتیموں کو پوچھتا بھی نہیں تھا کوئی. ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے یتیموں کے اوپر. کھانا نہیں، پینا نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں، ان کو دیکھنا نہیں. اور ان کا مال تھا لیکن یہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا لیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، دیکھیں اب اسلامک نظام قائم ہوا ہے، تو اب یہ تمام ناانصافیوں سے اللہ کو ہمیں روکنا تھا. تو سب سے پہلا آرڈر کیا پاس کیا جو گھر والے ہیں ان کے لیے، کہ تم ان کا مال، یتیموں کا مال جو ہے اپنے خبیث ناپاک کو پاک سے ملا کر مت کھاؤ. تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس احکام میں بتا دیا. سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سیکنڈ جو آیت بتا رہی ہے، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر خوف ہو تمہیں ڈر ہو. تو یہاں پر دیکھیں دوسرا احکام جاری ہو رہا ہے. یعنی ایک کے بعد ایک احکام کس طرح سے جاری ہو رہے ہیں. دیکھیں پہلے یتیموں کے بارے میں، تو یہاں پر ایک حضرت عائشہ کی حدیث ملتی ہے کیا، کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کیسے وراثت کھا جاتے تھے، وہ ایک حدیث ملتی ہے یہاں پر. اور دوسرا دیکھیں، یتیموں کے مال کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. تو یہ چیز یہاں پر کلیئر سمجھ میں آتی ہے. اور فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچیوں کے لیے. اب یتیم بیٹے تھے، اب یتیم بیٹیاں بھی ہوتی ہوں گی نا، کسی کے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر ہوتی ہوں گی نا. تو یہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے یہ سن لیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا. بچیوں کو کیا ہے اس زمانے میں ان کی سرپرستی خود لیتے تھے، ذمہ داری جو لیتے تھے، اور ان کے مال کو، پھر ان کے پاس مال تھا ظاہر ہے، تو ان کے مال کی وجہ سے اور ان کے حسن کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا کرتے تھے، وہ ان بیٹیوں کو دبا کر رکھتے تھے، ان بچیوں کو